بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ ساری رات گھر روشن رہنا۔ محترم ناظرین، آج کے جدید دور میں اللہ پاک کے کرم اور فضل سے دن میں سورج کی روشنی سے دھرتی اور ہمارے گھر اور ہمارا جہاں روشن ہو جاتا ہے، اور رات میں بجلی کے کموں سے ہم گھروں کو روشن کر لیتے ہیں۔ بجلی نہ ہو تو یو پی ایس یا پھر سولر پینل ورکنگ اسٹارٹ کر دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، ہم آج کے اس جدید دور کی بات نہیں کرنے والے، میں تو آج سے 1400 سال پہلے کے زمانے کی بات کرنے لگی ہوں، جس دور میں دیہات تو دور کی بات شہروں میں بھی بجلی کا نام و نشان نہیں تھا۔ لوگ دیا جلا کر رات کو اپنے گھروں کو روشن کیا کرتے تھے، لیکن دیا بھی ان گھروں میں جلتا تھا جن گھروں میں دیا بھی ہو اور دیے میں ڈالنے کے لیے تیل بھی ہو۔ ایسا گھرانہ جس کی غربت کا یہ حال ہو کہ جس میں نہ دیا ہو، نہ تیل ہو، نہ کھانا ہو، نہ پینا ہو، جہاں انسان جانور بھی ڈھنگ سے چارہ اور پانی نہ ملنے سے لاغر اور کمزور ہو چکے ہوں، لیکن اس کے باوجود رات ہوتے ہی ایسا گھر خود بخود روشن ہو جاتا ہو، اور ساری رات بنا دیے کے، بنا تیل کے اور بنا بجلی کے وہ گھر روشن رہتا ہو۔ ساری رات دور تک اس گھر کی روشنی سے لوگ مستفید ہوتے ہوں۔ آخر ایسا کون سا گھرانہ تھا جو ساری رات روشن رہتا تھا؟ اس گھرانے میں کیا خاصیت تھی جو اسے بنا تیل، بنا دیے اور بنا بجلی کے روشن کیے ہوئے تھی؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، مکہ کے معزز لوگوں کا یہ رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کو ماں کی گود میں پلتا دیکھنے کی بجائے صحرا میں رہنے والے قبیلوں کے پاس بچپن گزارنے کے لیے بھیجتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دیہات کی خالص غذائیں کھا کر بچے کے اعضاء اور جسم مضبوط ہوں، اور ان کی خالص عربی سیکھ کر وہ بھی اسی فصاحت بلاغت سے کلام کرنے والے بن جائیں۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا گیا۔ ان کا تعلق قبیلہ بنو سعد سے تھا، جو بنی حوازن کی ایک شاخ تھا۔ یہ قبیلہ عربیت اور فصاحت میں اپنا جواب نہیں رکھتا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے کی خواتین کے ساتھ مکہ میں بچے کو رضاعت پر لینے کے لیے آئیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت کا ستارہ اپنے عروج پر تھا کہ آپ کو 2 سال تک دودھ پلانے کی سعادت ان کے حصے میں آئی۔ بعض روایات کے مطابق حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ مزید 6 خوش قسمت خواتین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا۔ ان تمام عورتوں کو دولت ایمان نصیب ہوئی، جبکہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلانے کی خدمت کا یہ انعام ملا کہ ان کا پورا گھرانہ دولت ایمان سے مالا مال ہوا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحبزادے عبداللہ بن حارث اور 2 صاحبزادیاں انیسہ بنت حارث اور جذامہ بنت حارث ہیں۔ جذامہ بنت حارث ہی شیمہ کے نام سے مشہور ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی رضائی بہن تھی اور آپ کو گود میں کھلاتی اور لوریاں دیتی تھیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے آپ کے مکان عالی شان پر پہنچی تو فرماتی ہیں، میں نے دیکھا کہ آپ سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں، آپ کے پاس سے خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں، سبز رنگ کا ریشمی کپڑا نیچے بچھا ہوا ہے، پیٹھ کے بل آرام فرما رہے ہیں۔ میں نے آہستہ سے قریب ہو کر اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر آپ کے سینہ مبارک پر ہاتھ رکھا تو آپ مسکرانے لگے، اپنی سرمگی آنکھیں کھول دیں اور مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے محسوس کیا کہ ان کی آنکھوں سے انوار نکل رہے ہیں اور آسمان کو چھو رہے ہیں۔ بے اختیار ہو کر میں نے آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور آپ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دودھ پلانے بیٹھتی تو نبوت کی برکتیں ظاہر ہونے لگیں۔ خدا کی شان کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قدر دودھ بڑھ گیا کہ آپ اور آپ کے رضائی بھائی عبداللہ بن حارث نے
خوب پیٹ بھر کر دودھ پیا اور دونوں آرام سے سو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کا صرف ایک طرف سے دودھ پیتے، دوسری طرف سے وہ پلانا بھی چاہتی، تب بھی نوش نہ فرماتے کہ وہ بھائی کا حصہ تھا۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ عدل و انصاف کا بول بالا کریں گے۔ آپ کی برکت سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاغر اونٹنی جو دودھ سے خالی تھی، اس میں بھی خوب دودھ آ گیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر نے اس کا دودھ دھوا اور دونوں میاں بیوی نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور رات بڑی راحت و سکون کے ساتھ بسر کی اور رات بھر میٹھی نیند کے مزے لوٹتے رہے۔ جب بیدار ہوئے تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر حارث بن عبدالرزاق کہنے لگے، حلیمہ تم بڑا ہی مبارک بچہ لائی ہو۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ واقعی مجھے بھی یہی امید ہے کہ یہ بچہ بڑا بابرکت ہے اور خدا کی رحمت بن کر ہمیں ملا ہے، عن قریب ہمارا گھر خیر و برکت سے بھر جائے گا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ شریف اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے تو میرا وہی خچر جو پہلے کمزوری کی وجہ سے قافلے والوں سے پیچھے رہ گیا تھا، اب اس قدر تیز چلنے لگا کہ کوئی دوسری سواری اس کا مقابلہ نہ کر سکتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، ان کے جانور بڑھنے لگے، ان کی عزت میں اضافہ ہوا اور خیر و برکت نصیب ہونے لگی۔ جب تک آپ وہاں رہے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر خیر و برکت سے بھرا رہا، دن بدن ان انعامات اور برکات میں اضافہ ہوتا رہا اور وہ خوشحالی کی زندگی بسر کرنے لگے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، دودھ پینے کی عمر میں آپ کی دیکھ بھال میں بھی مجھے بہت آرام تھا۔ آپ دوسرے بچوں کی طرح نہ چیختے چلاتے اور نہ روتے۔ آپ نے اپنی عمر کے ابتدائی حصے میں جو کلام فرمایا وہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ تھا۔ جھولا جھولتے وقت آپ چاند سے باتیں کرتے اور اپنی انگلی سے جس طرف اشارہ فرماتے چاند اسی طرف جھک جاتا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی برکتوں کو یوں بیان فرماتی ہیں، میرا قبیلہ بنو سعد قحط میں مبتلا تھا۔ جب میں آپ کو لے کر اپنے قبیلے میں پہنچی تو قحط دور ہو گیا، زمین سرسبز، درخت پھلدار اور جانور موٹے تازے ہو گئے۔ ایک دن میری پڑوسی مجھ سے بولی، اے حلیمہ تیرا گھر ساری رات روشن رہتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا یہ روشنی کسی چراغ کی وجہ سے نہیں، ہمارے پاس نہ دیا ہے، نہ چراغ ہے اور نہ اس میں ڈالنے کے لیے کوئی تیل ہے، بلکہ ہمارا گھر تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی چہرے کی وجہ سے رات کو خود بخود روشن ہو جاتا ہے۔ شمائل مجدیہ میں مذکور ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جس روز سے ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیا ہے کبھی ہم کو چراغ کی ضرورت نہیں رہی۔ آپ کے چہرے کی روشنی تو چراغ سے بھی زیادہ نورانی تھی۔ اگر ہم کو کسی جگہ چراغ کی ضرورت پڑتی تو ہم آپ کو وہاں لے جاتے، آپ کی برکت سے تمام مقامات روشن ہو جاتے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس 7 بکریاں تھیں۔ میں نے آپ کا مبارک ہاتھ ان بکریوں پر پھیرا تو ان بکریوں پر پھیرا تو اس کی برکت سے بکریاں اتنا دودھ دینے لگیں کہ ایک دن کا دودھ 40 دن کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ اتنا ہی نہیں، میری بکریوں میں بھی اتنی برکت ہوئی کہ 700 ہو گئیں۔ قبیلے والے ایک دن مجھ سے بولے، ان کی برکتوں سے ہمیں بھی حصہ دو۔ چنانچہ میں نے ایک تالاب میں آپ کے مبارک پاؤں ڈالے اور قبیلے کی بکریوں کو اس تالاب کا پانی پلایا تو ان بکریوں نے بچے پیدا کیے اور قوم ان کے دودھ سے خوشحال و مالدار ہو گئی۔ آپ کو لڑکے کھیلنے کے لیے بلاتے تو ارشاد فرماتے، مجھے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ آپ میرے بچوں کے ساتھ جنگل جاتے اور بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ایک دن میرا بیٹا مجھ سے بولا، امی جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی شان والے ہیں، جس جنگل میں جاتے ہیں ہرا بھرا ہو جاتا ہے، دھوپ میں ایک بادل ان پر سایہ کرتا ہے، ریت پر آپ کے قدم کا نشان نہیں پڑتا، پتھر ان کے پاؤں تلے خمیر کی طرح نرم ہو جاتے ہیں اور ان پر قدم کا نشان بن جاتا ہے، جنگل کے جانور آپ کے قدم چومتے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا خاندان
قدم قدم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں کو دیکھتا رہا، ان سے خوب فیض پاتا رہا اور اپنا مقدر سنوارتا رہا۔ آپ تقریباً 4 سال تک قبیلہ بنو سعد میں برکتیں لوٹاتے رہے۔ وہاں اپنے اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں بھی چرائیں۔ بکریاں چراگاہوں میں لے جا کر ان کی دیکھ بھال کرنا یہ تقریباً تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ نے اپنے عمل سے بچپن ہی میں اپنی ایک خصلت نبوت کا اظہار فرما دیا۔ قبیلہ بنو سعد میں جب پہلا شق صدر ہوا، اس سے گھبرا کر حضرت حلیمہ آپ کو بی بی آمنہ کے پاس لائیں اور ان کے سپرد کر دیا۔ اس کے بعد آپ اپنی والدہ کی پاک گود میں پرورش پانے لگے۔